آج بڑی زبردست ایک محفل کا انعقاد ہوا. ہمارے بہت ہی پیارے جو دوست کاشف ہیں ان کے والد محترم حکیم عارف صاحب اور ہمارے بڑے پیارے بڑے بھائی محترم بلال صاحب جو ہیں ماشاء اللہ ان کی فیملی کو عمرے کے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں بلاوا آیا، بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، سرکار کی نظر عنایت ہوئی، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کی گرہیں کھول کر جائیں. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے پاک در کی حاضری نصیب فرمائی. تو اپنی شادی کے بارے میں کچھ کہو گے؟ ابو سے کہو، ابو جان کچھ آپ نے کرا لی شادی کرتی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اگر لوگ، تو فرمایا جاؤ کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے حل اور نسخہ یہ ہے کہ اے محبوب تیرے پاس آ جائیں. رش کے نسوان دنیا کا چاند. ادارے کون مقام حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے قبول فرما. جی آپ کو حسن مان نیوز ٹوڈے کے ساتھ آج بڑی زبردست ایک محفل کا انعقاد ہوا. ہمارے بہت ہی پیارے جو دوست کاشف ہیں ان کے والد محترم حکیم عارف صاحب اور ہمارے بڑے پیارے بڑے بھائی محترم بلال صاحب جو ہیں ماشاء اللہ ان کی فیملی کو عمرے کے لے کے جا رہے ہیں. اور اس کی جو وہاں بڑی پیاری محفل تھی، وہاں بڑا پیارا ایک بیان ہوا. ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ذاکر الہاشمی صاحب، ان سے بات کریں. سر بڑی پیاری آپ نے آج ماشاء اللہ بات کی مدینے کی اور بلاوے کی، اور بڑی اچھی آپ نے درس دیا. تو آج ماشاء اللہ اس کے بعد بھی کھانے کا بھی انتظام ہوا، تو کیا آپ کہیں گی؟ جیسے آپ نے کچھ ترتیب بھی بتائی، تو ہمیں کیا وہاں پہ جانے آداب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس سفر سعادت پر جانے والے، جو سفر کوہ جانا پر جا رہے ہیں، ان سب کے لیے بہت زیادہ مبارکباد ہے، اور ہم سب کے لیے بھی کہ ہم اس خوبصورت نشست میں شامل ہوئے. تو میسج اس میں یہی ہے کہ ہم سب لوگ جو جا رہے ہیں، تو یہ ہمیں بلاوا آیا، بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، سرکار کی نظر عنایت ہوئی، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کی گرہیں کھول کر جائیں اور دل کے سارے دروازے وا کر کے جائیں، اور ان کیفیات کے ساتھ جائیں کہ جو طلب ہم لے کے جا رہے ہیں ہمیں بخشش بھی ملے، سعادت بھی ملے، ہماری دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں. یہ یقیناً ایسا سفر ہے کہ جو دل سے اس سفر پر نکلتا ہے اسے دونوں جہانوں کی کامیابیاں ضرور نصیب ہوتی ہیں. ہمیں بھی یہ قافلے والے یاد رکھیں، ہمارے وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جی بہت زبردست بات کی انہوں نے کہ جانا یہ ہیں وہ ہمیں بھی یاد رکھیں، اور اپنے جو پیچھے ہیں ان کو بھی یاد رکھیں، اور اپنے لیے بھی بہت دعائیں کریں، اور اسپیشلی بڑی وطن کے لیے انہوں نے بڑی کہا کرے. ایسے ہی ہمارے ساتھ جو بڑے پیارے دوست ہمارے بلال صاحب جو جا رہے ہیں، ماشاء اللہ بلال بھائی بڑی سعادت کی بات ہے. آپ اکثر اس کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے، اور آج اس کا مالک کا بڑا کرم ہوا، اس کا بلاوا بھی آ گیا، تو کیا کہیں گے؟ جی میں سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے پاک در کی حاضری نصیب فرمائی. تو اب میری یہی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے وہاں پہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری باادب حاضری نصیب ہو. جی ماشاء اللہ با ادب حاضری نصیب ہو. اب ہمارے بڑے پیارے جو اس پوری محفل کا جنہوں نے انتظام کروایا، زبیر بھولا ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم سے بات کرتے ہیں. زبیر کی یہ بھی بلال صاحب سے ہم یہ بھی کہیں گے کرسا سے بھی اس کی شادی کی دعا کریں، تو ہم بلال سے کرتے ہیں. کیا حال ہے؟ آپ محفل بڑی زبردست ہے، کیا کہو گے؟ آج باغ بوٹی بوٹی پا رہے ہو، جنیتے آ رہے ہیں، بوٹی بوٹی پا رہے ہو، بوٹی بوٹی پا رہے ہوئے، بوٹی بوٹی پا رہے ہوئے. بہت بہت مبارک ہو جی، زبردست زبردست. تو اپنی شادی کے بارے میں کچھ کہو گے؟ ابو سے کہو، ابو جان کچھ آپ نے کرا لی شادی کرتی بڑی زبردست پروگرام تھا جو ماشاء اللہ آج ہوا، اور ہم جو قاری صاحب ہیں اور باقی جو دوست ہیں یہاں موجود تھے، ہم ان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہ محفل میں آئے. اور اللہ سفر کوہ جانا ہے، یہ وہ سفر ہے جسے سفر سعادت کہتے ہیں. بہت بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے. زائرین کے اس قافلہ کو اللہ تعالیٰ ان کی حاضری آسان فرمائے اور قبول فرمائے. قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے ریفرنس سے ایک آدھ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں.
اس آیہ مقدسہ میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس کی حاضری کا ایک مقصد بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی اپنے دامن کو اعمال صالحہ کی بجائے گناہوں سے بھر لیں، اطاعت شعار ہونے کی بجائے معصیت شعار بن جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اگر لوگ، تو فرمایا جاؤ کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے حل اور نسخہ یہ ہے کہ اے محبوب تیرے پاس آ جائیں۔ پہلی شرط فاستغفر اللہ، پھر تیرے در اقدس پہ بیٹھ کر، تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، استغفار کر۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز فرمائی واستغفر لهم الرسول، ایسی طلب اور تڑپ کے ساتھ تم آئے اور دل کا آئینہ شفاف لے کر آئے، گھر سے چلتے اپنی وہ کیفیت بنائی، عقل کے دروازے سارے بند اور دل کے سارے کھول لیے، اور یہ تصور کیا کہ حرمین یعنی دو حرم ہے، حرم کعبہ اور حرم مدینہ، تو میں کہاں جا رہا ہوں؟ ایک وہ جگہ جو اللہ تعالی کے جلووں کی دنیا میں سب سے بڑی بارگاہ ہے، جلوہ گاہ ہے خانہ کعبہ، اور دوسرا وہ در کہ اللہ تعالی نے کعبے کو اپنا در نہیں فرمایا، حضور کی بارگاہ کو اپنا در۔ یہ کیفیات اپنی بنا کے آئے، پہلی بات جاؤ کا، آپ کے پاس آ جائے، اور پھر یہ نہ سمجھے کہ میں یہ نہ کہا کرے گنبد خضرا جا رہے ہیں، روزے پر جا رہے ہیں، یہ ہمارے مسلک کا شعار نہیں ہے کہ جانے والا کہے کہ حضور کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، آپ حضور کے پاس جا رہے ہیں، کیا یقین کے کسی گوشے میں ہے کہ وہاں حضور آرام فرما نہیں ہے؟ ہاں، حیات ظاہری میں نہیں ہے، یعنی ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرما لیا ہے، نقاب پہن لیا ہے، وگرنہ آپ دربار پر نہیں جا رہے، آپ حضور کے پاس۔ اللہ اکبر۔ ظاہرین جو وہاں ہوتے ہیں تو لگ تو نہیں رہا ہوتا کہ یہ اس ذہن سے یہاں پھر رہے ہیں کہ حضور کے پاس، جو وہاں شر برپا ہے۔ میں آیت کا مطلب مکمل کر لوں، اس کیفیت کے ساتھ یہ سمجھ کر کہ حضور کے پاس بیٹھا ہوں جالیوں کے سامنے، نہیں جالیوں کے سامنے جگہ ملی تو کوئی بات نہیں، جہاں جگہ مل گئی۔ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے نا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف زندہ ہے حضور، بلکہ حضور کائنات کی جان ہے، تو کائنات زندہ ہے تو اس لیے زندہ ہے کہ جانے کائنات زندہ ہے۔ عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، قسم اٹھائی نا 2 دفعہ اللہ حضرت، میرے چشم عالم سے ادھر سے چھپے ہوئے۔ دوسری چیز کیا کہ پھر وہاں اللہ کی وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، حضور کو گواہ بنا کر حضور کے پاس بیٹھ کر۔ اور تیسری چیز فرمائی فاستغفر لهم الرسول، ایسی تمہاری کیفیت ہو، اس طرح تم دل شکستہ دلی کے ساتھ گئے ہو کہ حضور تم پر راضی ہو جائے اور کہہ دیں یا اللہ آیا ہے معاف کر دے۔
تو لب اقدس حضور کے بھی ہل جائیں تو فرمایا یہ تین چیزیں جب ہوں گی لوجد اللہ تواب الرحیم. فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا نہیں، فرمایا ضرور لوگ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے حد و بے حساب توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا. تو اللہ کی توابیت اور رؤوفیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت وصف کی جلوہ نمائی اس ظاہر پر ہے جس نسخے کے مطابق اور اس طریقے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر. 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، غزوہ احزاب بھی اسے کہتے. سارے ابو سفیان سارے قبیلوں کو جمع کر کے لے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو فتح عطا فرمائی، آندھی اور طوفان آیا، ان کے خیمے اکھڑ کے وہ بھاگ گئے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے ہیں اور اپنے زرہ وغیرہ اتار رہے ہیں کہ جبرائیل امی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے جنگ میں، تو ہم نے تو ابھی نہیں اتارے ہتھیار، تو آپ کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی ابھی اتارنے. اور فرمایا کہ اسی طرح اپنے صحابہ کو لیں اور بنی قریظہ کی بستیوں کی طرف چلے. یہ 3 قبیلے تھے، بنی قریظہ، بنی نذیر اور بنو قینقاع. مدینہ کے اندر تینوں نے غداری کی، بغاوت کی. اب ان کے ساتھ طے یہ تھا جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے آئے کہ باہر سے جو بھی حملہ کرے گا سب مل کے دفاع کریں گے. لیکن جنگ خندق میں انہوں نے مشرکین مکہ سے طے کر لیا کہ باہر سے مسلمانوں پر تم حملہ کرو گے، اندر سے ہم حملہ کریں گے، ان کو کچل دیں گے. سازش ناکام ہو گئی، بے نقاب ہو گئی. اب حکم خدا آ گیا کہ ان کے خیموں کا، ان کی بستیوں کا جا کے محاصرہ کر لیا. حکم ہوا کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر سارے صحابہ وہاں پہنچ گئے. 25 دن تک ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. بالآخر ہوا کہ یہ معاملہ کیسے طے کیا جائے. تو بنی قریظہ کی بڑی دوستی تھی حضرت ابو لبابہ کے ساتھ. یہ بنی عمر بن عوف کے سردار تھے، وہ جلیل القدر اہل صفہ میں سے ہیں. جب حضور بدر پر گئے تو ان کو مدینہ کا سربراہ بنایا. ان کے ساتھ بڑے تعلقات اور لین دین تھے بنی قریظہ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو لبابہ کو بھیجیں، ہم ان کے ساتھ معاملہ طے کرتے. حضرت ابو لبابہ جب ان کے قلعے میں پہنچے تو بچے ان کے پاؤں سے چپکنے لگ گئے، عورتیں آ گئی، رونے سے لگ گئے، سسکنے لگ گئے بچے. ابو لبابہ ہم کیا کریں، ہتھیار ڈال دیں کہ کیا کریں، 25 دن سے محاصرہ ہے. ترس آیا، رحم آیا، تو انہوں نے پوچھا حضور ہمارے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ سے کہا کہ تمہارے قتل کا حکم دیا جائے گا. فرماتے ہیں میں نے کہہ تو دیا، لیکن وہیں کھڑے کھڑے مجھے خیال آیا کہ ابو لبابہ تو نے حضور کی امانت میں خیانت کر ڈالی، تو راز تھا فاش کر دیا. کہتے ہیں وہاں سے پھر میں واپس لوٹا تو حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا، مسجد نبوی میں آئے اور ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا مجھے کوئی نہ کھولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے خبر دی. آپ نے پوچھا جب بنی قریظہ کا معاملہ حل ہوا تو پوچھا کدھر ہے ابو لبابہ. 6 دن گزر گئے بھائی ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. بیوی آتی، پردے کے حکم احکام ابھی نہیں نازل ہوئے تھے، بیوی آتی اور واش روم رفع حاجت کے لیے لے جاتی، پھر وہیں آ کر باندھ دی. نڈال ہو کر گر رہے ہیں، 6 دن ہو گئے. جملہ غور سے سنیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو لبابہ کدھر ہے، صحابہ نے بتایا. آپ نے فرمایا اگر تو وہ ہمارے پاس سیدھا آتا تو ہم معافی لے دیتے. اب وہ ہمارے پاس آنے کی بجائے مسجد نبوی میں گیا، اللہ کے گھر گیا، وہ جانے اللہ جانے. چنانچہ کسی نے بھی نہ کھولا اور 6 دن گزر گئے. اور 6 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیات میں ان کی توبہ کو قبول فرمایا، آیات اتاری. حضور اتنا مسکرائے، صحابہ کہتے ہیں حضور کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی. ضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہیں خبر دی گئی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی. لوگ کھولنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا نا مجھے حضور کے سوا کوئی نہ کھولے.
رات گزر گئی تو فجر کی نماز میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور وہ شخص جو ظاہر بن کر آیا تھا مدینہ میں توبہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول فرمائی اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھولا اور مبارک بھی ارشاد فرمایا۔ ممبر شریف سے مشرقی جانب چوتھے نمبر کا ستون ہے اور شمالی جانب دوسرے نمبر کا ستون ہے۔ اس زمانے میں وہ کھجور کا تنا تھا، بعد میں جب ستون بنے تو اسی جگہ پر بنے۔ آج بھی اس پہ 2 نام لکھے ہوئے ہیں، استوانہ ابو لبابہ یا استوانہ توبہ۔ تو جانے والا ایسے جائے جیسے ابو لبابہ گیا ہے، پھر آپ اس کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور حضور اپنے دست اقدس سے اسے کھولیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گونجا، نماز پڑھنے لگے تو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، بچے ادھر منہ کرنا ہے۔ ساری زندگی سبق پڑھتا رہا اللہ اور اس کے رسول کا نام جپتا رہا، تو آرزو رہی کہ کوئی دن تو آئے گا کہ جب میں وہ مقام بھی جا کے دیکھوں گا۔ اور جب وہ آرزو قبول ہوئی اور حاضری کا موقع نصیب ہوا تو وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے۔ شعر کو سن لیں، سمجھ لیں، اللہ نے کیا فرمایا جب حاضری منظور؟ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، قربان جس پہ جان فلاح و ظفر کی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا کامیابی وہاں ملے گی، یہ تو دور کی بات ہے، ساری کامیابیاں اس سفر پر قربان ہیں جو سفری ظاہر کو حاصل ہو۔ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نادان یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ سفر کی مشقتیں نہ دیکھ کہ تیرا سفر جو ہے وہ کس جانب کو ہو۔ ایک ہی بات میں نے کرنی تھی، وہ ایک بات میں نے مکمل کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم اور اللہ تعالیٰ کی توبہ کی قبولیت لینے کے لیے ظاہر ان کیفیات کے ساتھ جائے، اور وہاں قدم قدم پر وہ برکتیں ہیں، وہ تقدس ہے جو آج کی ڈیجیٹل لائف نے اس تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ کیفیات نہیں ہیں، وہ آداب نہیں ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ وہاں جانے والے ظاہر کی اگر وہ کیفیات بنے، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق اس کا 10 دن کا سفر ہو، 20 دن کا ہو، 40 دن کا، جب وہ کیفیات بحال رکھے گا اور ان کیفیات کے ساتھ، اب دیکھیں جب آپ حجر اسود سے پچھلی دیوار پر پہنچتے ہیں طواف کرتے ہوئے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان تو وہاں دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ حضور نے فرمایا 70,000 فرشتہ وہاں موجود ہے جو ہر حاجی کی اس دعا پر آمین کرے۔ قدم قدم پر ایسی چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ کیفیات اور یہ طلب اور طلب لے کر نہیں گیا تو خالی وہ ہاتھ گیا تو خالی ہاتھ آ گیا۔ تو ضروری ہے کہ یہ مقصد جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خود اپنی کتاب حکیم میں بیان کیا ان کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہماری یہاں حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا وجاہت بلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا سلام شمع بز میں رشک وہ ہوتا ہے جس میں حسد نہ ہو۔ کیا لکھتے ہیں آمینہ آقا کریم کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات سیدہ آمینہ کہ ان کے اوپر رشک کون کرتا ہے؟ سیدہ مریم رشک کرتی ہیں، سیدہ عائشہ سیدہ آسیہ رشک کرتی ہیں،
کہ کیسی نصیب ہے سیدہ آمنہ کا کہ ان کے ہاں کن کی ولادت ہوئی ہے. آمینہ رش کے نسوان دنیا کا چاند نکلا پیشانی عبد یکتا کا چاند. عبد یکتا حضرت عبداللہ ان کی پیشانی سے یہ چاند نکلا. ابر آزار انوار مولا کا چاند. ابر آزار کہتے ہیں کالے بادل ہونا تو ان میں سے چاند نکل جائے. تو آقا کریم ایسے ان بادلوں میں جو برائی کا اور اس وقت کالے بادل چھائے پڑے تھے اس میں سے آمنہ کا لال کا چاند نمودار ہوا. نکلا پیشانی عبد یکتا کا چاند. ابر آزار انوار مولا کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل فروز سار پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ کیسی قسمت پائی ہے کہ یہ عمرہ پہ جا رہے ہیں اور کس جگہ پہ جا رہے ہیں جس جگہ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس جگہ کی قسمیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں. کسی کی نسبت سے ایک شعر پڑھوں گا. اعلیٰ حضرت نے کہا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم. اس پہ تضمین یہ ہے کہ جس کے دم سے بڑھی عز و جاہ حرم نقش ابرے وہ کیا اٹھ گئے قہر و غم. جس کی تعظیم کو بزم امکان ہے خم کھائی قرآن خاک گزر کی قسم. اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم. 30واں پارہ ہے. کیا قسم کھائی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب ہم اس وقت تک اس شہر کی قسم کھاتے ہیں, اس شہر کی جس میں آپ تشریف فرما ہوئے. ایک یہ ترجمہ ایک متضاد ترجمہ ہو گیا. وہ کیا ہے؟ ہم اس وقت تک اس شہر کی قسم نہیں کھائیں گے جب تک آپ اس میں تشریف فرما نہ ہو جائیں. کیا ہوا؟ متضاد ترجمہ کہ ہم اس وقت تک اس شہر کی قسم ہی نہیں کھائیں گے جب تک آپ اس میں تشریف فرما نہ ہو جائیں. تو آقا کریم کے نالین مبارک جس جگہ پہ لگ جائیں اس کی قسمیں تو اللہ کریم قرآن کریم میں بیان کرے تو عظمت مدینہ اس کا عالم کیا ہوگا. اور جس جگہ پہ آقا کریم کی قبر اطہر ہے, قبر اقدس ہے, جہاں پہ آپ کا جسم اطہر مس ہے, اس جگہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. مفسرین اور محققین محدثین کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ آقا کریم کا بار بار گزر ہوا, حجرے میں نکلے اور منبر تک پہنچے, وہ جگہ ریاض الجنت بن گئی. ریاض الجنت کے جنت کی کیاری بن گئی. تو آقا کریم کے جسم اطہر کے مقام و مرتبہ کیا ہوں گے. اللہ کریم ان کو وہاں پر جا کر عظمت مدینہ سمجھنے کی اور با ادب حاضری وہاں پہ نصیب فرمائے, اور ان کے صدقہ سے اللہ کریم ہم سب کو وہاں پہ جانا نصیب فرمائے. آخری شعر پڑھیں گے. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں
ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جو ہے نا آخری 171واں شعر ہے سلام قصیدہ اسلامیہ کا. کہا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی. اس سے پہلا شعر جو ہے نا میں پڑھا دی کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوگی نا حشر کے میدان میں, اس کے اوپر کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیچیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, بیچیں سب. تو دعا یہ کریں کہ جس طرح ہم یہاں پہ آقا کریم پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں, ہم بھی امام اہل سنت کے ہمراہ ہو کے جب قدسی گئے نا کہ وہ مجھ سے خدمت کے قدسی, کیا کہا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, اے رضا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, اب تمہاری باری ہے. جب اعلیٰ حضرت کا آخری وقت آیا تو وصیت کی کہ میری قبر کو اتنا گہرا کھودا جائے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو سکتا. پوچھا گیا کہ حضور مسئلہ تو یہ ہے کہ صاحب قبر بیٹھ سکے, تو کہا میں نے لکھا ہے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو جب آقا کریم میری قبر میں آئیں گے, عقیدہ دیکھیں کہ میری قبر میں آئیں گے, تو میں کیا بیٹھا رہوں گا, میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بیچے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو بعد حاضر نصیب فرمائے اور ہادی اکرم رہبر اعظم خلق کے ہمدم داپائے ہر دم نازش اعظم رحمت عالم نور مجسم سب سے معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارا نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا الہ العالمین یا رب العالمین یا حکم الحاکمین یا مالک ملک یا خالق کائنات. مولا کریم تلاوت قرآن مجید ہوئی, نعت شریف پڑھی گئی, بیان ہوئے, صلاۃ و سلام پڑھا گیا. مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پڑھنے میں, سننے میں, سنانے میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی, مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ پیش کرتے ہیں, کمی کوتاہی کو معاف فرما کے سب کلمات طیبات کو اپنی بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. محفل پاک کا ثواب حضور نبی رحمت آقا دو عالم نور مجسم امام الانبیاء حبیب کبریا شب اشرا کے دولہ تاجدار کون و مقام حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً نذرانتاً نقیدتاً پیش کرتے قبول فرما. آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. ازواج مطہرات امہات المومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. 1,24,000 پیغمبر قوم و بیش سب کی خدمت میں پیش کرتے قبول فرما. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. شہدائے کربلا, شہدائے خندق, شہدائے حنین, شہدائے احد, شہدائے بدر, تمام شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. صحابہ اکرام صحابیات کی خدمت میں پیش کرتے قبول فرما. اولیاء اللہ غوث کتب عبداللہ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی غوث سمدانی شاہ ماذ مکانی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ قادریہ اور دیگر سلاسل کے تمام بزرگان دین کی خدمت میں پیش کرتے قبول فرما. بھائی بلال صاحب کے عزیزوں میں سے گھر میں
سے آبا و اجداد میں سے خاندان میں سے چھوٹے بڑے جتنے بھی فوت ہوئے سب کو ثواب پیش کرتے قبول فرما ہم یہاں جتنے بھی حاضر ہیں ہم سب کے عزیزوں میں سے گھروں میں سے آبا و اجداد میں سے جو اس دار فانی سے تشریف لے گئے سب کو ثواب پیش کرتے قبول فرما مولا تو دلوں کو جاننے والا ہے ہم جس کے لیے دعا کے لیے مولا فردن نام نہیں لے سکتے تو سب کو جاننے والا ہے سب کے لیے دعا ہوئے مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما ہماری رحمت میں جگہ آنے والی منزلیں آسان فرما قبر میں حشر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت و پہچان نصیب فرما اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت عطا فرما اور مولا کریم یہ جو مسافر مدینہ جا رہے ہیں مولا ان کو سفر کی مولا سفر میں آسانیاں پیدا فرما اور یا رب العالمین پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے در اقدس پر جب حاضر ہوں ہمارا بھی سلام پیش کریں ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما بار بار حضور علیہ السلام کے در اقدس کی حاضری نصیب فرما یا رب العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما بڑی برکت محفل پاک ہے مولا اس کے توسل سے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما جو گھروں میں بیمار ہیں اسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما حاضرین مجلس کی سب کی نیک حاجات کو پورا فرما سب کو جائز کاموں میں کامیابی کامرانی نصیب فرما مولا اپنا کرم اپنا فضل اپنی نظر رحمت نصیب فرما ہمیشہ ذکر فکر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما الہی بحق کے محمد رسول دعا ہم سب کی کر لے قبول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین آمین برحمتک